جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا. جس کی قسمت میں لینڈ کروزر تھی وہ مل کے رہے گی, جس کی قسمت میں چنچی ہے وہ چنچی ہی پہ رہے گا. اللہ کے خزانوں سے آپ زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. نمبر 2, دنیا مسافر خانہ ہے. لینڈ کروزر والا بھی کچھ دن میں قبر میں کیڑے کھا رہے ہوں گے, رکشے والے کی بھی قبر میں کچھ دن میں کیڑے کھا رہے ہوں گے. ختم. تو کیا ایسی چیز کے پیچھے بھاگنا جو عارضی ہے؟ کیا خیال ہے اب میں فرعون سے جلنا شروع کر دوں, فرعون کو اتنی بڑی حکومت ملی تھی مجھے کیوں نہیں ملی؟ بھائی وہ مر گیا, ختم. کیا فائدہ؟ تو آج کے جو فرعون ہے وہ بھی مر جائیں گے, تو سب ختم. تو چند چیزیں, وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے حسد کا علاج کیسے ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر کے انسان کو جب تک میں اور آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے. دیکھو کوئی کسی کو حسد کی علاج کی کوشش کر رہا ہے, پھر بھی حسد ختم نہیں ہو رہا, لیکن وہ جس سے حسد ہو رہی ہے نا, اس حسد ہو رہا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا, صبر کرتا ہے, تو بھی جنت میں چلا جائے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کسی دوست کی کامیابی کا سن کے جلنے لگے آپ, لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, مجھے جلنا نہیں چاہیے, احساس ہو گیا, اور آپ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز اختیار میں نہ ہونا اللہ اس پہ گناہ نہیں دیتا, سزا نہیں دیتا. تو آپ قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں کہے گا تو جلا کیوں, آپ کہو گے اللہ جلا تو تھا لیکن میں اس جلنے پہ ندامت تھی, مجھے خود بو آ رہی تھی اپنے اندر سے جلنے کی, دوسرے کو بو آئے نہ آئے مجھے خود آ رہی تھی. تو اگر آپ کو اپنی برائی کا احساس بھی ہو گیا تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے, اللہ اس پہ بھی بخش دے گا. چل بھائی تجھے احساس تو تھا نا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسد اگر کسی سے پیدا ہو رہا ہے لیکن آپ اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو بریک لگا کے رکھتے ہو, تو اس پہ اجر ملتا ہے الٹا کہ آپ نے مجاہدہ کیا لفظ کے خلاف, کیونکہ جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر لیا. اور جو اب جب ایسا کریں گے تو آہستہ آہستہ حسد ہی ختم ہو جائے گا.